یہ جو نیب چیئرمین نے انٹرویو دیا بڑی لیدے ہو رہی ہے اس پر. دونوں اپوزیشن جماعتیں اس انٹرویو کے خلاف، اس کے متن کے خلاف، اس کی بہت سی جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں اس کے خلاف آ گئی ہیں سامنے. کیا ہوگا اب؟ کیا اب نیب کی اور سیاستدانوں کی لڑائی شروع ہوگی؟ تھینک یو کاشف صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈیفینیٹلی جاوید چودھری صاحب اور یہ جو نیب کے چیئرمین صاحب کا بیچ میں کچھ انٹرویو ہے، مجھے نہیں پتا کون سچا ہے اور کون نگیٹ کر رہا ہے، کون تردید کر رہا ہے. لیکن جاوید چودھری صاحب سے جب آپ انٹرویو لیں گے تو آپ خود ان سے سوال کریں گے، اور نیب اپنا خود ترجمان اپنے پریس کانفرنس پہ کرتی ہے. میں صرف 2 سوال کرتی ہوں کہ جب ہماری آرمی کوئی بات کہنا چاہتی ہے یا نیب کا چیئرمین کوئی بات کہنا چاہتا ہے یا کوئی بھی، ہم جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں تو میڈیا اور لوگ ہم سے بڑے برے سوال کرتے ہیں، اور ہم اپنا پولیٹیکل جو ہمارا پریشر ہوتا ہے ہمارے جوتے لگتے ہیں، تو ہم بڑا مشکل ہوتا ہے میڈیا کے پریشر کو جو ہے وہ برداشت کرنا. تو سیاستدان تو پھر بھی کر لیتا ہے، ہماری تو بیشنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اتنے بڑے عہدے پہ جب کوئی کاؤنٹر کویسچن آتا ہے تو میرے خیال میں پھر ظاہری بات ہے اس عہدے کے بارے میں بھی سوال آتا ہے. تو یہ جو ابھی نیب کے چیئرمین نے یہ سارے جو باتیں کی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت سیاستدان اسپیشلی اپوزیشن جن کا احتساب ہو رہا ہے وہ اور نیب کا چیئرمین تو آمنے سامنے ہے. یہ تو حقیقت ہے. نیب چیئرمین پر ریفرنس بن سکتا ہے کوئی؟ یہ بھی میں نے ابھی کوئی سنا ہے، کوئی آرٹیکل ہے، مجھے نہیں پتا ان کے آگے کسی سپریم کونسل میں، جوڈیشل کونسل میں جایا جا سکتا ہے. مجھے اس کے پروسیس کا نہیں پتا، کوئی لائر بتا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اگر 4 گھنٹے سیاستدان پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کسی بھی قومی ادارے کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کرے، اس کی بیشنگ کرے، 4 گھنٹے گالیاں دے، جس طرح کہ شہباز شریف صاحب نے کیا، جس طریقے سے پی ایم ایل این کے انہوں نے کیا، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ نیب کے پاس یا کسی بھی قومی ادارے کے پاس کون سا میڈیم رہ جاتا ہے اپنے جواب دینے کے لیے. سیکنڈ بات نہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ ان کے پاس میڈیم کیا رہ جاتا ہے، اس طرح تو فوج کے پاس کوئی میڈیم نہیں، عدالتوں کے پاس کوئی میڈیم نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے اپنے پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ پبلک پریشر کو اور صحافی کے سوالوں کو سسٹین کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم بیچارے سیاستدان جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، جو ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں، ان کی بیشنگ بڑی آسان ہوتی ہے. ہم بیچارے پبلک پریشر کو برداشت بھی کرتے ہیں، ہمارے سوال الٹے جواب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو ہم کیسے ادارے کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے، پبلک پلس کو کر رہے ہوتے ہیں. ادارے کو جو کر رہا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہاں پر یہ سوال، اس طرح کے سوال آتے ہیں. لیکن باقی تو وہ جواب دیں گے. میں صرف یہ شاید خاقان عباسی کے بارے میں انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، میں ذرا ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. آج انہوں نے نیب کے بارے میں بڑی ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. یہ جواب دیں گے کہ جس طریقے سے ان کو پرسوں کی افطاری کے بعد جس میں سارے یہ لوگ اپوزیشن جو ہے وہ جمع ہوئی تھی، جب انہوں نے کہا کہ میں بلاول سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مریم نے ان کو بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیا. ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی ہے. دوسرا یہ جب یہ سیاستدان میں آپ کے ایم این اے کے امیدوار کو عمران خان صاحب نے تھپڑ بھی مار دیا تھا جلسے کے دوران. یہ تو چیزیں ایک اور سوال نظر نہیں آ رہا اس کو ایک اور سوال جب کریڈیبلٹی آپ کسی بھی ادارے کے اوپر اٹھاتے تو اس شخص کا اپنا بھی کریڈیبل ہونا ضروری ہے. کیا شاید خاقان عباسی صاحب جو کہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کے دور حکومت میں پی آئی اے کیوں ناکام ہوا اور ایئر بلو کیوں چلی؟ یہ جواب دیں گے کہ 360 ارب روپے ان کے دور حکومت میں پی آئی اے میں خسارہ کیوں آیا؟ یہ جواب دیں گے. اور انہوں نے پاکستان کے روٹس جو انٹرنیشنل سارے کے سارے بیچ دی ہیں. پی آئی اے کے پاس اب کوئی روٹس ہی نہیں. اب ہمیں وہ روٹس دوبارہ سے جو خریدنے پڑیں گے، اور جو پورے جہاز غائب ہو گئے، ایئر بلو چل رہا تھا، پی آئی اے کے جہاز غائب ہو گئے. شاید خاقان عباسی صاحب کسی کریڈیبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی کریڈیبلٹی کے بارے میں جواب دیں گے. ٹھیک، چلو شاہد صاحب کا جواب ان سے لے لیں گے کسی وقت. نبیل کبول صاحب، اب جو یہ نیب اور سیاستدان آمنے سامنے آ رہے ہیں، یہ کہنا کہ جناب نیب اس ملک کو خراب کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی آج شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے ہماری جو ملک ہے، ملک چلائیں یا نیب چلا لیں. ساؤنڈ ہے ہمارے پاس؟ چلائیں جی ذرا، کیا کہتے ہیں شاہد صاحب آج؟ تو یا آپ نیب چلائیں گے یا ملک چلائیں گے، فیصلہ کر لیں. اور آج جو تباہی ہے حکومت کی، معیشت کی، میں بالکل واضح طریقے سے کہتا ہوں اگر کسی ایک ادارے پر آپ نے انگلی رکھنی ہے وہ نیب ہے. یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا. زرداری صاحب بھی اس بارے میں یہ کہتے رہے کہ اس ملک میں یا نیب چلے گا یا معیشت چلے گی. کیا کہا زرداری صاحب نے، یہ بھی سن لیں. بھائی سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ایک سوال ہے جو بار بار اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے شاید اس انٹرویو میں جو انہوں نے دیا، بلکہ انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی
جب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی چیئرمین نیب نے کہا کہ آئندہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی بزنس مین کو نیب اپنے دفتر میں نہیں بلائے گی. کیا یہ نیب پر پریشر بہت زیادہ نہیں ڈال رہے آپ؟ کیا نیب چھوڑ دے کام کرنا؟ اس ملک میں چوری نہیں ہے نبیل قبول صاحب؟ کیا یہ کہہ دیں کہ چھوڑیں جی اب جانے دیں مٹی ڈالیں ہر چیز پر؟ دیکھیں کاشف جو کل پریس کانفرنس جو پریس میں بات کی ہے چیئرمین نیب نے جاوید اقبال صاحب نے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کی زبان لگ رہی تھی جس طرح وہ بات کر رہے تھے. کبھی بھی کوئی احتساب بیرو یا کبھی بھی کوئی نیب کا سربراہ جو ہے وہ سیاسی بات نہیں کرتا ہے. وہ ایک میرے خیال میں سرکاری ادارے کا سربراہ ہے. اب انہوں نے کون سی سیاسی بات کی ہے باس؟ مجھے یہ بھی بتا دینا ساتھ. یار سیاسی بات سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز نہیں ہیں اور جو ملک چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس داخل ہے یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ شہباز شریف کی طرف اشارہ تھا. یہ سیاسی بات ہے کہ اگر شہباز شریف کے خلاف ریفرنس تھے، آپ کے ثبوت تھے، آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ پھر اس کا مطلب کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کی شہباز شریف صاحب؟ نہیں سر، یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی نبیل صاحب زیادتی کر رہے ہیں. نیب ایک آدمی کو انکوائر کر رہا ہے، ان کو انہوں نے گرفتار کیا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سن لیں گے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. عدالت فیصلہ کرتی ہے ان کو جانے دیں. عدالت کہتی ہے ECL سے نام نکالے، اس میں نیب کی کیا غلطی؟ اگر نیب یہ کہتا ہے کہ ہم جن سے انکوائری کر رہے ہیں وہ ملک سے باہر، کیا حسن اور حسین ملک سے باہر ابسکانڈڈ ڈکلیئر نہیں ہے عدالت سے؟ کیا علی عمران صاحب جن کے بارے میں جاوید چودھری صاحب کے کالم میں بھی بات لکھی گئی، کیا وہ ملک سے نہیں چلے گئے؟ کیا سلمان شہباز صاحب ملک سے نہیں چلے گئے؟ یہ کہنا کہ ملک سے نہیں گئے یہ تو زیادتی والی بات ہے. وہ تو اپنے براہ راست دائرہ کار میں لوگ آ رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب، کاشف جو نیب مجھے بتائے کیا نیب کے چیئرمین کو یہ اختیار کسی نے دیا کہ وہ یہ اس طرح کی سیاسی باتیں کرے، یا وہ جوڈیشری کے اوپر بات کرے، یا وہ یہ کہے کہ جی ہمارے پاس تو ریفرنس تیار ہے لیکن جوڈیشری نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے؟ یا اس طرح کی باتیں بتانا اور پھر یہ کہنا. آپ شاید بھول گئے ایک اور بات انہوں نے کہی کہ ہم ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ بیمار ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو کچھ ہو جائے، پرویز خٹک صاحب ہمارے گلے میں پڑ جائے. پرویز خٹک صاحب ان کے بارے میں دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کی بات ہے. یعنی آپ کے پاس ریفرنس تیار ہے، آپ کے سب کچھ تیار ہے، اور آپ پھر جو ہے یہ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ کئی گرفتاری کے دوران ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائے. مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بیماری دوران کچھ. تو اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں زیب نہیں دیتا ہے. اور جو ابھی جب شاہد خاقان سر ویسے یہ بھی کیا ممکن نہیں ہے کہ اپوزیشن کیونکہ دیوار سے لگی ہوئی ہے، اپوزیشن نے تو یہی کرنا ہے. وہ تو گالی نکال رہے ہیں صبح شام، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کبھی خلائی مخلوق کہہ کے گالی نکالتے ہیں، 5 ججوں کو گالی نکالتے ہیں، حکومت کو، باقی تمام جماعتوں کو. جب آپ دونوں کی سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں تو میں سناؤں آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پالیٹکس میں. آپ نے سنا، وہ تو ٹھیک ہے، نئی بات نہیں ہے پالیٹکس میں، لیکن کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیشین یا کوئی نیب کے ادارے کا سربراہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن بھی دے رہی ہے وہ اس لیے دے رہی ہے کیونکہ موقع دیا نیب کے چیئرمین نے. تو نیب کو چاہیے اپنا سپوکس مین کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے، لیکن خود چیئرمین نیب کو جو ہے نا اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ میرا اپنا ان کے لیے ایک ایڈوائز ہے. رہی بات دیکھیں گرفتاریاں کرنا، آپ کے پاس ریفرنس تیار ہے، آپ نے ہتھکڑیاں لگوائی، آپ نے کہا ہتھکڑیاں نہیں لگے گی بیوروکریٹس کو، آپ نے کہا کہ آپ لیڈیز کو کسی کو نہیں بلائیں گے، ان کو سوال نامہ بھیجیں گے، آپ نے کہا آپ بزنس مینس کو نہیں بلائیں گے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کہا کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو آپ نے چور ڈکلیئر کر دیا. تو سارے پولیٹیشن تو نہیں ہے. اب میرے اوپر نیب کا ایک کیس نہیں ہے، آج نیب کے چیئرمین کو میری بات بری لگے، کل وہ بنا لے گا میرے خلاف، کوئی بھی نیب کا کیس بنا لے گا. نیب کو بنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن یہ پھر لوگوں کو نیب کوئی ڈنڈی ماری ہوگی تو کیس بنے گا نا نبیل صاحب، ایسے تھوڑی کیس بنتا ہے. کچھ تو بتانا پڑے گا. آپ کے اگر فلودے والے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپے آئیں گے آپ اور وہ اکاؤنٹ آپ آپریٹ کر رہے ہوں گے تو معاملہ تو خراب ہوگا. یار یہ تو نہ کہنا مجھ سے زیادہ پرانے اینکر ہو، آپ مجھ سے زیادہ پرانا اینکر ہو، آپ نے وہ زمانے بھی دیکھے، وہ زمانے بالکل دیکھے جب جان صادق علی کا دور تھا، وہ زمانے بھی دیکھے ہوں گے کہ گائے کے چوری کے اندر جو ہے ایک ایم پی اے کو بند کر دیا گیا. آپ نے وہ بھی زمانے دیکھے ہوں گے کہ ایک گاڑی کے اندر کلیشن کوپ ڈال دیا اور پولیس نے پکڑا، اس ایم پی اے کو بند کر دیا گیا. تو دیکھیں یہ نیب کے کیسز نہیں بنتے باس، یہ نیب کے کیسز نہیں بنتے. میں عظمہ بخاری صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذرا جن کا آرٹیکل ہے ان سے بھی بات کر لوں. جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان کی
ظاہر ہے یہ آرٹیکلز ہی تھے، یہ دو جو ان کا انٹرویو تھا چیئرمین نیب کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ سب ہونا، یہ سارا ٹرموئل شروع ہوا ہے، جس میں بہت سی باتیں ایسی لکھی گئی ہیں، جس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی ڈیل کرنے کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے تو عظمہ بخاری صاحبہ سے میں پوچھ لیتا ہوں. عظمہ بخاری صاحبہ، آپ ظاہر ہے اب اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ہیں ان کے ہاتھ میں بندوق تو ہے، اپوزیشن کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتی ہے، اپوزیشن کا کام ہے ایشوز پر، اگر 5 آؤٹ آف 100 کا ایشو بھی ہے تو اس کو، یہ اپوزیشن کا کام، اپوزیشن کرتی یہی ہے. لیکن نیب چیئرمین کے خلاف جو اس وقت زبان استعمال ہو رہی ہے، جو شاہد خاقان صاحب نے کہا، جو آصف زرداری صاحب نے آج کہا، آپ کو لگتا ہے کہ نیب کو کام نہیں کرنا چاہیے یا نیب غلط کیا کر رہی ہے، یہ بھی بتا دیں. شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی بندوق نہیں پکڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس اختلاف رائے کرنے کا حق موجود ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ غلط کیا ہو رہا ہے، غلط اس میں بہت کچھ سرفیس پہ ہے جس کا کئی دفعہ اظہار آپ بھی کرتے رہتے ہیں. اب جو آپ نے پوچھا تھا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کون سی دی، آئی ایم ایف کے اوپر بات کرنے کا کیا چیئرمین نیب صاحب کا کیا جو ہے معیشت پہ بات کرنے کا ان کے پاس کون سا اختیار موجود ہے. پھر دوسرا میں نے کوڈ آف کانڈکٹ پڑھا ہے نیب کا، اس میں ان کی میرا خیال ہے 4 ہے شاید اس کی شک، جس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ نیب کا کوئی بھی جو سربراہ ہو یا ملازم ہو وہ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کہیں پاس نہیں کر سکتا. ایون انویسٹیگیشن کی جو باتیں ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، انویسٹیگیشن میں سوال کیا ہوا، جواب کیا ہوا، ایز اٹ از ایک اسکرپٹ کی طرح جو ہے وہ جاری بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ بات بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پروگرامز بھی ہوتے ہیں. سو میری گزارش یہ ہے کہ میرا جتنا لیگل تھوڑا بہت میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے چیئرمین نیب صاحب نے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ڈی جی نیب کو بھی شوق آیا تھا پروگرامز پہ آنے کا، پھر اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ چیئرمین نیب نے ان کو بھی منع کر دیا تھا کہ آپ پروگرامز میں نہیں آ سکتے. سو 3500 کیسز پینڈنگ ہیں نیب کے، اور نیب تو ہر کیس کے اندر کہتی ہے یہ اوپن اور شٹ کیس ہے اور ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں. اب میرا سوال یہ ہے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بزنس مین کو نہیں پکڑیں گے، کیا اس ملک میں صرف سیاستدان چور ہے؟ اور سیاستدانوں کا احتساب تو پچھلے 70 سال سے ہو رہا ہے، کرپشن تو ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے روٹ کاز کوئی اور ہے. آپ سیاستدان کو صرف چور ڈاکو کہہ کے اس ملک میں سے کرپشن ختم نہیں کر سکتے. اور جیسے خاقان رازی صاحب تو کیا کریں، باقیوں کو بھی پکڑیں یا سب کو جانے دیں؟ پہلے تو سوال اس کا جواب دے دیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر طرف کرپشن ہے اس ملک میں، بیوروکریسی میں بھی بہت ہے. I'm sure بزنس مین بھی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر، بیوروکریسی کے ساتھ مل کر، پیسے تو ایسے ہی بنتے ہیں اس ملک میں، تو سب کو جانے دیں. جی نہیں، میں یہی بات کہنے والی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم سے تو شروع آپ نے کر لیا، چلے ہم سے شروع کر لیا آپ نے، لیکن ایک رول بنائیں، اس کو وہ سب پہ اپلائی ہونا چاہیے. اگر آپ نے انکوائری کی سٹیج پہ اٹھانا ہے یہ بات ٹھیک ہے تو پھر سب کو اٹھایا جانا چاہیے نا. کیوں نہیں قانون بنا ابھی تک؟ میڈم یہ بتائیں نا، یہ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا. پچھلے 9 مہینے سے یہی بات چل رہی ہے کہ ایک قانون بنائیں جس میں یونیفارمٹی ہو، سب کو پتا ہو. یہ نہ ہو کسی انٹرویو میں پڑھا جائے کہ جی ان قریب پرویز خٹک صاحب گرفتار ہو جائیں گے، وہ ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے. یہ بات تو درست ہے، آئی ایگری ود یو. درست، بالکل درست ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیا چیئرمین نیب کو یہ سوٹ کرتا ہے وہ کسی کے کہے فلانا تکبر کا ہوا تھا اس لیے وہ پکڑا گیا، اور کیا تکبر بھی اب نیب آرڈیننس کے تحت اس کے اندر جرم ہوگا اور اس کے اوپر آپ نے ان کو پکڑا ہے؟ مطلب یہ نامناسب باتیں ہیں. اور دوسری باتیں، زرتاج بہن ہے میری، لیکن کل بھی بہت عجیب و غریب گفتگو کی ہے زرتاج نے. مجھے معلوم ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے آپ کو بہت تکلیف ہے، بہت آپ کو خوف ہے ان سے، تھوڑا سا بات کرتے ہوئے میں ڈیسنسی کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک منٹ، دو ایک باتیں انہوں نے کی ہیں، اس کا جواب لے لینا مجھ سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا قومی ادارہ ہے، بالکل نیب ایک قومی ادارہ ہے. وہ قومی ادارہ پہلے کیا کرتا رہا اور اب اچانک سے وہاں پہ فرشتوں کی روح کیسے آ گئی ہے؟ اس کا سوال تو ہمیں جواب ملنا چاہیے نا. اگر وزیر اعظم جو ہے وہ اشتہاری ہو کے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے نیب کے اندر مطلوب ہوتے ہوئے اور اپنی ابھی بھی ان کے اوپر دہشت گردی کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ اور پی ٹی وی پہ حملے کے باوجود وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جہانگیر ترین کی تو سٹوری وہ تو اب زبان زد عام ہے، وہ میں بار بار کیا بات کروں. اور آپ کو تکلیف ہونے چلی ہے مریم نواز شریف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں انہوں نے سوال کیا،
میں آتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں نیب نے کچھ نہیں کیا, آپ کی حکومت کہتی تھی پر کاٹ دیں گے, ناخن تراش دیں گے, آپ لوگوں نے کبھی نیب کو کام کرنے کب دیا ہے؟ آپ لوگ تو نیب کو ہمیشہ کنٹرول کرتے رہے ہیں, آپ نے تو نیب کو کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں دی, تبھی تو ملک کا یہ حال ہے. یا تو آپ کہہ دیں اس ملک میں سارے فرشتے ہیں, کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی, اگر زیادتی کی ہے تو آج تک پکڑا کوئی کیوں نہیں گیا؟ ایک سوال کا جو کون سا سیاستدان, بیوروکریٹ یا کوئی ایسا آدمی پکڑا گیا ہے نیب کے ذریعے, کیوں نہیں پکڑا گیا, اس کا جواب دیں. میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کاشف, اور میں یہاں پہ کنسیڈ کر رہی ہوں, یہ درست ہے. ہماری پچھلے دور حکومت میں ہماری پرائورٹی جو ہے وہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ اور یہ سب کچھ تھا, ہم یہ نہیں کر سکے. لیکن میرا سوال جو آپ نے بات کی بالکل درست ہے. ایک رول بنایا جائے جس ملک کے اندر سب کے آمدن سے زائد اثاثے ایک ہی پیٹرن پہ چیک کیے جائیں, ایک اصول بنایا جائے جس کے اوپر سب کا میڈیا ٹرائل ایک ہی طرح ہو. ایک رول, یہ انڈر دا کارپٹ جو ہے احتساب ہوتے ہیں, پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اوپن کریں. ہر ایک تنخواہ لیتا ہے نا اس ملک سے, ہر ایک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ہی طرح کے شہری, آپ کہتے ہیں قانون برابر ہونا چاہیے, قانون برابر ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. 50-60 کی کیبنٹ میں سے چند لوگ, ظاہر ہے انٹیریئر منسٹر ہوگا, دفاع والے دیکھ رہے ہوں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو, پانی اور بجلی کا وزیر ہے وہ دیکھ رہا ہوگا بجلی کو. کیا باقی لوگ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں؟ کیا اگر دو بڑے مسئلے ہوں کسی ملک کے اندر, باقی مسئلے حل نہیں کرتے؟ اس کا جواب میں آتا ہوں, آپ سے لیتا ہوں.